مدینہ میں ایک دفعہ امام کا ایک شاگرد ہے ابو خالد کابلی، شاگرد بنا امام کا۔ کبھی کبھی امام اپنے شاگردوں کو اپنے علم کے وہ جلوے دکھاتے ہیں کہ شاگردوں کا یقین مضبوط ہو جائے۔ ابو خالد کابلی آیا، امام کا شاگرد بن گیا۔ ایک دفعہ امام کی خدمت میں تشریف فرما تھا، امام بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ابو خالد کابلی ادھر آؤ۔ امام نے فرمایا یا کنکر، ابو خالد کابلی ہل گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ یہ نام آپ کو کیسے پتا؟ یہ نام میرے گاؤں میں بچپن میں میری ماں نے رکھا تھا۔ اس نیلے آسمان کے نیچے یہ نام یا مجھے پتا ہے اپنا یا میری ماں کو پتا ہے۔ امام نے کیوں کیا؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی ابو خالد کابلی ہم تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ اب رسول اللہ کچھ پیسے مل جائیں گے؟ کیوں چاہیے؟ کہا کہ مجھے جانا ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے اپنے گاؤں دیہات شہر۔ مظلومیت دیکھیے، امام صاحب کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ کون سا زمانہ ہے کہ جب امام کا سب ساتھ چھوڑ چکے ہیں، امام کے باغ کہاں گئے، امام کی کھیتیاں کہاں گئیں جو امیر المومنین نے لگائی تھیں، سب ختم ہو چکا۔ کہا پھر کیا کروں ابن رسول اللہ؟ کہا کہ دیکھو کچھ دنوں میں شام سے ایک پیسے والا شخص آئے گا، اس سے پیسے مانگوں؟ میں اپنے الفاظ بھی ملا رہا ہوں اس میں۔ امام نے یہ نہیں کہا، کہا اس کی ایک بیٹی ہے، اس پر جن آ چکا ہے، وہ جگہ جگہ مارا مارا پھر چکا، کوئی جن میری بیٹی پر سے اتار دے، نہیں اتر رہا، پیسے کیسے ملیں گے یا ابن رسول اللہ؟ کہا کہ تم اس سے جا کر کہنا کہ میں تمہاری بیٹی کا جن اتار دوں گا، اور کہنا کہ مجھے پیسے اتنے دو جو میرے دیہات تک جانے کے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھیں گے مولانا دوسرے کی مشکل کے لیے امام سکھا رہے ہیں پیسے دو۔ کمزور اور غریب کے ساتھ امام یہ کام نہیں کرتا، بڑا کروڑ پتی شخص تھا، یہ دنیا میں سب جگہ تھک گئے، مارے مارے پھرے، اب یہ شخص آ رہا ہے، امام نے نہیں کہا مجھے پیسے دینا، کہا تجھے بتا رہا ہوں تو لے لے، معصومی استغفر اللہ حاشا وکلا۔ لہٰذا امام نے کہا جا کر اس سے 50 بار ناد علی پڑھنا، 200 بار آیت الکرسی، 120 بار سورہ بقرہ کا جانا، اس کے بائیں کان میں کہنا، دائیں میں نہیں، بائیں کان میں، الٹے کان میں، لیفٹ ایئر میں، اس سے کہنا یا خبیث، اے خبیث نکل اس لڑکی کے بدن سے۔ مولا کوئی دعا، کوئی تعویذ، یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ہر آدمی کہہ سکتا ہے، ہر فاسق و فاجر کہہ سکتا ہے، سید سجاد نے جو جملہ سکھایا، لیکن یہاں سید سجاد کی زبان سے منتقل ہو کے تمہارے کان میں جا رہا ہے، لہذا غور فرمایا آپ نے۔ امام نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، وہ کہے گا پیسے دے دوں گا۔ جب تم اس کی بیٹی کے بائیں کان میں یہ جملہ کہو گے نا یا خبیث اخرج، کہنا پیسے اتنے دوں گا، ٹھیک ہے، اور کہنا سن لو پیسے دے گا نہیں تم کو۔ وہی بیماری پتہ نہیں کیسے اچھا ہو گیا، دنیا میں بیماری کا علاج کرایا، نکڑ پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تو انہوں نے 2 ٹیبلٹس دی، اچھے ہو گئے، پتہ نہیں کیسے اچھے ہو گئے۔ بھائی اس نے 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے نہیں لیا، اچھا کر دیا، تو اس بیچاروں کو آپ گن بھی نہیں رہے کہ پتہ نہیں کیسے اچھا ہو گیا۔ امام نے کہا وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن پیسے نہیں دے گا، اور جب ٹھیک نہیں ہوگی تو دوبارہ جن اس پر سوار ہوگا، پھر تم دوبارہ جانا اور پھر اس سے کہنا پہلے پیسے دو تب دعا پڑھوں گا۔ ابو خالد کابلی گئے اس لڑکی کے کان میں، الٹے کان میں کہا یا خبیث اخرج، نکلا اس کے بدن سے، اسی وقت لڑکی اچھی ہو گئی۔ باپ نے کہا نا یہ کیسے اچھی ہوئی؟ وہی مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا بھی ہے، پیسے میں نہیں دے رہا۔ اس نے آ کر مولا کو بتایا، مولا یہی ہوا۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، جن دوبارہ آئے گا۔ کہا دوبارہ جا کے کہو۔ جب وہ گئے ابو خالد کابلی کا پہلے پیسے دوں گا، اور کہا کہ دیکھو اب جا کے کہنا کہ علی ابن الحسین تمہیں حکم دے رہا ہے نکل آؤ۔ مطلب کیا اس بات کا؟ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ ولایت ان کے پاس ہے، جس کو چاہتے ہیں اپنے خزانے میں سے جتنا چاہیں دے دیتے ہیں۔